اللہ دیکھ رہے عرض کرنا چاہ رہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے ہو مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے ہو وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ایویں گلا نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر کنا ماپیاں دے گلے کرنا ویں ماپے تے پترانوں پالن دے بکے ماپے تے پترانوں جوان کرن دے بکے او میرا چان میرا مکھن میری ملائی چونیاں دے اندر ناصر مدنی نو سننا آیا میں کدی بھی ماں باپ نو نہیں کہنا ڈونٹ ٹچ می لائف تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے ماما پاپا تم کون ہوتے آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں قرآن کے انداز ذرا سنیے تے آن دینا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رسول تو بعد اگر کسی دا حکم مننا میں اپنے ماپیاں دا حکم مننا ہے پر جڑے کہندے نے ڈونٹ ٹچ می لائف ماما پاپا تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے وہ بات ذرا دھیان سے سن لیں ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میریاں پہنا بھی سن میرے ویرے سن اے کرسی 2 فٹ دیئے اے نو فٹ کہندے نو فٹ کہندے نہیں اے تیرے بیٹے بیٹیاں ایدر تیرے پانجے پتیجے عید الفطر دا دینے چونیاں دے اندر ویرا ایدر والے پھڑے نے بٹوے جیب چو کر دے پاپا مجھے 5,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے تینوں گسا نہیں آندہ اے 2 فٹ دے پاک لیتے یتیم کھڑے نظرہ جھکیاں اچھا نہیں بول دے جے 500 دے میں تے پھر بھی راضی 1000 دے میں تے پھر بھی راضی انہاں زد نہیں کی تھی تایا میں نو 400 چاہی دائے انہاں زد نہیں کی تھی تایا میں نو 600 چاہی دائے انہاں زد نہیں کی تھی تایا میں نو 1200 چاہی دائے ایک کی میں زداں کر انہاں نو پتا ہے ساڑیاں زداں پوریاں کرنے والا آج چونیاں دے قبرستان چے جا ستا ہے جے 500 دے میں تے پھر بھی راضی 1000 دے میں تے پھر بھی راضی انہوں نے پتا ہے ساڑیاں زداں پوریاں کرنے والا چونیاں دے قبرستان چے جا ستا ہے کدی چونیوں گڈی لے کے نکلی چاچے تائے مامے پھپے دی تے جا فون کری چھانگے مانگے ابا جی چاچا جی تایا جی گڈی واج گئی ہے پہلی گال کرے گا بشرما تینوں کیا سی گڈی نہ جائیں تینوں چلونی ہی ہوندی کنی کو گڈی ٹوٹی ہے کننا نقصان ہویا ہے اللہ دے قسم اٹھانا ہے کدی فون کری اپنے باپ نو گڈی لے کے لاہور جا رہے ہیں جا پھول نگر اللہ نہ کرے گڈی وجے کدی فون کری پہلا بابا گڈی وج گئی ہے پتر گڈی چلے پا مینوں دس تو تے خیر نال ان کو کہتا تم کون ہوتے اپنے یہاں باپوਆਂ والی تھا کوئی لیدہ نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیں دے میں 2 اور یتیم خانے بنائے نے ایک تیرے تھے جناب اپنا جی کھودیاں دے لاگے تے ایک میں بنایا فیصل آباد تے میں گجرالے کھڑا سے ایک یتیم بچے ورکشاپ چ کام پیا کر رہا سی میں ہاتھ چمے سلوٹاں پئیاں واٹ پے تے میں چمیاں ادا تے کہندے جی تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چمے میں کہا بچیا تو گناہگار نہیں تو جنتی بچائیں گلے لگ میں تا جی گل آیا میں کہا پتر تیری عمر تے پڑھنے والی تو کم پیا کرنا میں پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی ادب ادری صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں چ جا ستا آج جا کر کہنا I like you پاپا I salute you پاپا I miss you پاپا وہ میرے بچی اتنا پیار کر رہے ہیں بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے چونیاں میں وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی گھڑیاں برینڈ کی نہیں ہوتی جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے گھر برینڈ کے نہیں ہوتے ان کی کلونیاں برینڈ کے نہیں ہوتے ان کے کالج برینڈ کے نہیں ہوتے یہ دن میں نے بھی دیکھے ہیں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی
میں جملہ کمانگا روندے ہیں ویک شریک بھی بوئے ٹولیں دے بن مامان دے کامی ٹکڑے کھولیں دے اپنیاں مامان والی تھا کوئی لیندہ نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیں دے ہٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے بھکھیاں رہ کے لوگو جب اس لڑکی کے پیچھے لگ کے کہتے ہو تم کون ہوتے اس دن ماں باپ مر جاتے ہیں بڑے درد ہے اس دنیا میں یہ جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں بیٹا توجہ میرے وال چھوڑے موبائل جڑے والے کملی والے محبوب نو ماننے والو ماں زاگ دے کاجل والے نبی کا کلمہ پڑھنے والو یہ بڑا درد ہے جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں اس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں سروں پہ پرندے بیٹھ گئے سر نہیں ہر رہے ہر بندہ سوچ میں پڑ گیا ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑتا ہے نمازی بھائیوں سے اوہ میرے بھائیوں تم میں اور لوگوں میں فرق ہونا چاہیے جب تمہارا نمازی بھائی کوئی فوت ہو تو گھر میں جایا کرو ہائے 100 فٹ مینار کے نیچے بیوہ عورتیں رل گئی یتیم بچے رل گئے یہ مسجدوں کو خوبصورت بنانے والوں یہ کلین بچھانے والوں یہ ٹیلیں لگا کر یہ مراب خوبصورت پیسہ لگانے والوں رل گئی امت یتیم ان نماز پڑھنے والوں کے پاس اچھی جرابیں بھی نہیں اچھے جوتے بھی نہیں اچھے سوٹ بھی نہیں اچھے کپڑے بھی نہیں یہ نماز پڑھنے والوں کے پاس اچھی واسکٹ بھی نہیں جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان کے پاس بھی لنڈے کی کوٹی لنڈے کا کوٹ ہے خدا کے لیے سمجھیے یہ مسجدیں کچی رہنے دو اس میں آنے والے نمازیوں کی زندگی کا سوچو اس کی نمامت کرنے والے اس کو نبی بات کرنے والے امام کا سوچیں لوگوں آج جتنے بیٹھے مینار 150 فٹ اسی مینار کے سائے بیوہ عورت رل گئے آئے جس دن نمازی مرے جایا کرو میری بہن تیرے بندے دی کنی تنہاو 30,000 12 36 3,60,000 روپیہ سال دائے 7 لاکھ جناب جی اللہ 20,000 سنیے 2 سالاں دائے ایک بیٹا 12ویں چے ایک 14ویں چے ایک ایم چے پہن مہینے دا خرچہ 80 تیرے کر پہ جانگے بچے سکولوں نہیں ٹانے کالجوں نہیں ٹانے ساڑھے نہ نماز پڑھ دا سے اسی 3 نمازی ہیں 1000 پاوانگے مہینے بعد تیرے کار آئے گا اللہ کی قسم بے عورت کے پوٹے نہیں خراب ہوں گے کسی کے آگے جھکے گی نہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرے گی کھانا نہیں کسی کا پکانے جائے گی نمازی کی عزت بچ جائے گی وہی بچے تیری مسجد کو چندہ دینا شروع کریں گے اس چونیاں کی مبارک مسجد کا بیت المال ہونا چاہیے اس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے 7,20,000 ایک نمازی کے بچے پہ انویسٹ کر دو کروڑوں روپیہ چندہ اس مسجد کو ساری عمر دیں گے نوکری پہ لگے گے مسجد کو دعا دیں گے کہ مسجد مرکز ہے آج رل گئی امت کی بیٹیاں مسجدوں میں کروڑوں روپیہ لگائے مگر نمازی کی بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں آج کتنی بیٹیاں رل گئی امت کی اپنے میناروں پہ کروڑوں روپیہ لگا دیا بھئی یہ تو 2 لاکھ کا بھی بن جانا تھا یہ منار تو 5 فٹ کا بھی بڑا 10 فٹ کا بھی بڑا ہے ہم نے مروں کے اوپر ٹیلے لگانی شروع کر دی بھائی مر گیا اس کی قبر پہ 5 لاکھ لگا دو ماں مر گئی ہے اس کی قبر پہ 3 لاکھ لگا دو ٹیلے اور ماں ساری عمر اچھے فروٹ کو ترستی مر گئی باپ اچھے دودھ کو ترس کے مر گیا آج کتنے نامراد بیٹے ہیں ماں باپ کا بسترہ بھی اچھا نہیں گان بھی اچھا نہیں کمرہ بھی اچھا نہیں اور اللہ کی قسم ہے آج پورے پاکستان کی مساجدوں کو دیکھتا ہوں حضرت صاحب کی بیٹیوں کے رشتے اس کے گاؤں سے اس کو لینے پڑتے مسجد کی نکر پہ ایک مکان کمرہ بنایا ہے اور ساری مسجد سے اتری ٹیلیں اس کے گھر میں لگی ہوتی اور بتاؤ جس امام مسجد کی ساری عمر ایک کمرے میں گزرے اس کے ساتھ نہ مسجد والے رشتہ کرتے نہ کوئی اچھی سوسائٹی والے نہ ڈی ایچ اے والے نہ فضائیہ والے نہ لیک سٹی والے نہ دنیا میں کوئی مشہور نہ جی سوسائٹی والے وہ کہتے یہ تو مسجد کی نکر پہ نیک بھی ہے امام بھی ہے خطیب بھی ہے عالم بھی ہے قاری مگر ایک کمرے میں رہتا ہے اس کے بچے بھی عالم نہیں بن رہے اس کی وجہ ہم نے میناروں پہ پیسہ انویسٹ کیا ہے ہم نے اپنے دین کو آگے پھیلانے والوں پہ انویسٹ نہیں کیا
آج مسجد کا امام اپنی بیٹیوں کا رشتہ اپنی برادری سے ڈھونڈنے جاتا ہے، چونیوں میں اس کو کوئی نیک سمجھتے ہی نہیں۔ کبھی کسی نمازی نے نہیں کہا آپ کا بیٹا جوان ہے، آپ سے بڑھ کے نیک کون ہو سکتا، ہم رشتہ لیتا۔ کیوں؟ اس کا قصور ہے انہوں نے تمہاری مسجد کو خوبصورت بنایا اور تم نے لیٹرینوں کے اوپر ایک کمرہ اس کا بنایا۔ آج کتنے مسلمان برباد ہو چکے، یہ چونیوں میں اپنے رویے چینج کریں بھائی، دنیا جدید ہو چکی ہے۔ آپ اگر اپنے اسلام کو آگے لینا چاہتے ہیں پھر نمازی کی کیئر کرنی پڑے گی، نمازی کو مسجد مرکز دینا پڑے گا، یہاں سے اس کو اچھا لباس ملے، یہاں سے اس کو اچھا کھانا ملے، یہاں سے اس کو اچھا جوتا ملے، یہاں سے اچھا اس کو کھانا ملے، یہاں اس کو جناب عدالت کے لیے وکیل ملے، یہاں سے سب کچھ۔ میرے نبی کی مسجد میں سب کچھ تھا، مسافر کو رہائش ملتی تھی، ہاں ضرورت مند کو ضرورت پوری ہوتی تھی، اس مسجد سے مجاہد کو ٹریننگ ملتی تھی، اس مسجد میں جیل کے قیدی کی اصلاح ہوتی تھی۔ وہ مسجد کیلی نبوی نہیں تھی، وہ پوری امت کا ایک چلتا پھرتا معاشرہ تھا۔ آج ہماری مسجدیں صرف تالا لگتا ہے، نماز ٹائم کھلتی ہیں، بس ختم۔ بھئی رات خالی بیٹھی ہیں، جن بیٹھے ہوتے ہیں رات مسجدوں میں، اس کو ترتیب دیں کہ مسجد کے اندر اکیڈمی چلے گی، عشاء کے بعد ادھر اکیڈمی چلے، ساری رات اکیڈمی چلے، محلے کے بچے یہاں فری ٹیوشن پڑھیں اور ان کو موٹیویٹ اسلامی پروفیسر کریں، مسجد کی پنیری پوری برادری میں پھیل جائے گی۔ مگر ہماری مسجدیں رات کو خالی پڑی ہیں، دن کو اوپر والی منزلیں خالی پڑی، اوپر سے خالی پڑی ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ جتنی آنکھوں میں آنسو ذرا سنیے دھیان سے، بڑا بڑا جملہ ہے، آپ کو یہ پروگرام باہر رکھنا چاہیے تھا، اتنے لوگ تنگ ہیں اور ذرا لگو سننے والا ہے۔ ایمان تازہ میں اج فکر دے جاؤں گا چونیاں دے اندر اس مسجد کو پلیز حکمن کہتا ہوں بٹی برادران کو کہ ایک بیت المال کا اکاؤنٹ بنائیں، یہ مسجد کی ٹیوشن مشن پہ پیسہ کم لگائیں، اس کے نمازیوں پہ انویسٹ کریں، وہ بچہ سرکاری نوکری پہ لگے، کاروبار کرے، وہ ساری زندگی مسجد کا سپونسر بن جائے گا، مسجد کو سپورٹ کرنے والا بن جائے گا۔ لوگوں اس پہ دھیان دیں۔ آج نمازیوں کی چادروں میں سمیل آتی ہے، وہ ان کی وجہ سے نہیں آتی، وہ ہماری وجہ سے آتی ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں بھئی، کیوں آگے آ رہے ہیں؟ آگے تو جگہ ہی نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، اتر بیٹھ جا مولوی، بیٹھ جا پلیز بیٹھ جاؤ یار، خدا کا یہ اتنا پیارا پیغام جا رہا ہے اور آپ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اتنے دوست احباب ہیں، اللہ کی قسم آپ کی نا سکوٹی نہیں ہے، آپ نے پروگرام رکھا ہے، ادھر کوئی مینجمنٹ نہیں، بندے کھڑے کرنے چاہیے تھے ان بندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ بچے باہر اپنی مرضی سے جی رہے بڑھ رہے ہیں، توجہ میرے وال ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے، میرے کملی والے دے نوکر بیٹھے، خدا را بچوں خاموش ہو جائیں، بیٹا خاموشی سے بات سنیں، میں پروگرام کے بعد آپ کے پاس 15 منٹ کھڑا ہوں گا، سب سے سیلفی لوں گا، مگر آپ پلیز میرا پیغام سن لیں، بس اللہ آپ کو برکت دے۔ اتنے میرے چاننا ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو، میں چاہتا ہوں آج میں شہر کی مسجد میں آیا ہوں، کوئی تحریک بنا جاؤں، یہاں سے کوئی ایسا ذہن سازی کر جاؤں کہ پوری امت کی بیٹیوں کے لیے یہ مبارک مسجد رول ماڈل بن جائے، یہ محلے کے لیے رول ماڈل بن جائے، نمازیوں کی بیٹیاں محفوظ ہو جائیں۔ بتاؤ تمہارا 30,000 ہے، ایک نمازی بائی کی بیٹی کسی آفس میں جائے کام کرے، وہاں اس کی کوئی عزت کا دشمن بن جائے، یہ پوچھ تیرے نمازیوں سے ہوگی کہ فرض نماز مسجد میں لایا کیوں، دائیں بائیں کی خبر ہو جائے۔ مگر یہ مت سوچ تو نہیں مرنا، کسی کا آخری ماہ چل رہا ہے، کسی کا آخری سال چل رہا ہے، کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کسی کا آخری دن چل رہا ہے، کسی کی یہ آخری رات چل رہی، فجر ٹائم لان ہوتا رات فلانا فوت ہو گیا ہے۔ زندگی کتنی کو ہے، یہ مات سمجھنا میں بیمار ہو کر مروں گا، یہ تو تندرستوں کو بھی موت آ رہی ہے، یہ بیماروں کو بھی آ رہی ہے، موت تو جوانوں کو بھی آ رہی ہے، تم کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو کر مریں گے، موت تو بچوں کو بھی آ رہی ہے، تم کہتے ہیں ہم دنیا میں ابھی آئے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی بچوں کو موت آ رہی ہے۔ یہ موت نہیں دیکھتی کہ ابھی اس کا فیوچر کیا ہے،
موت تو آنی آنی ہے، یہ بوڑھوں کو بھی آتی، جوانوں کو بھی آتی ہے، یہ چونیاں میں بھی آتی ہے، الہ آباد میں بھی آتی ہے۔ حافظ شریف اشرف صاحب کا کیریئر نہیں دیکھا کہ اس نے تو صدارت کا الیکشن لڑا تو پورا ٹنڈور بھی نہیں کیا، اور حافظ صاحب کو اللہ نے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ یہ موت کچھ نہیں دیکھتی۔ یہ جتنے یہ میرے دوست بیٹھے ہیں، میرے پاس ڈی آئی جی عاطف اکرام صاحب رہتے تھے تو ابھی جوان تھے، انہوں نے جناب جی ایڈیشنل آئی جی ہونا تھا، جناب آج وہ قبروں کی زینت بن گئے، دل کا ٹیک ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ جوان بچوں کو ٹیک ہو رہے، 20-20 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے، 20-20 سال کے بچوں کے جگر فیل ہو رہے، 20-20 سال کے بچوں کو دل کا ٹیک ہو رہا ہے، فالج ہو رہا ہے، شوگر ہو رہی ہے، 5 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 6 سال کی بیٹیوں کو شوگر ہو رہی۔ آج بڑی جلدی سے ہم موت کے قریب جا رہے، اور ہم کہتے ہمارا فیوچر دنیا میں۔ تمہارے بڑوں نے ساری زندگی لگا کے ایک دکان بنائی اور کیا چھوڑا آپ کے لیے؟ بھائی ہم نے بھی زندگی لگا دی، یہ 27 سال میں نے زندگی لگا دی اس دین میں، 27 سال میری سروس ہو گئی، یہ پورے پاکستان میں جاتا ہوں تبلیغ کے لیے، مگر 27 سالوں میں کیا کر لیا میں نے؟ میں جتنا مرضی کما لوں بنا لوں، ایک دن تو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو خدا کے لیے آج جتنے دوست احباب، تمہاری شیخ برادری میں ایک نابیالہ کتنا کروڑ پتی بھی انسان ہو، دوسری گلی میں اس کا نام نہیں کوئی جانتا، مگر علامہ احسان اللہ ظہیر شیخوں کا بچہ تھا، مگر آج اس کا نام پوری دنیا جانتی ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی جوانی دین کو دی، اپنا بڑھاپا دین کو دیا، اپنا پیسہ دین کو دیا، اپنی علم کی شہرت بلندیوں کو دین کے لیے انویسٹ کیا۔ آج ناصر مدنی شیخوں کی مسجد میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے، بھٹیوں کی مسجد میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے، جس برادری کے پاس جاتا ہے وہ شیخوں کے بچے کا نام لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیخ بزدل ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ شیخوں کا بچہ تھا، پوری دنیا میں جرنل کے سامنے کھڑا ہو کے بات کرتا تھا۔ آج اپنے دل میں یہ جھانکے، خدا کے لیے سوچیں، یہ ناصر مدنی بتاؤ کسی شہر میں کو اپنی تنظیم بنائی ہے؟ میں نے کبھی کسی کے بازو پہ سیاست نہیں کی، کسی کے بازو پہ اپنی خطابت نہیں کی۔ میں نے اللہ کو کہا ہوا ہے جب میری ضرورت نہ ہو دین کو مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ اس دنیا میں رہ کے کرنا کیا؟ یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں، آج تک میں چونیاں میں آ کر آپ کو کہا ہو ادھر لاؤ فنڈ دو، پیسہ دو، میں نے یہ کام کرنا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کس کے لیے اکٹھا کرنا ہے؟ میرے پاس مثال کے طور پہ ابھی میں 5 ارب کا مالک ہو جاؤں تو مجھے آپ کوئی اور نظروں سے دیکھو گے؟ وہی ناصر مدنی۔ مثال یہ ڈبہ ہے، یہ سونے کا بن جائے تو کیا ہے، اس نے کیا مجھے پکڑ کے باہر لے جانا؟ اس کے اوپر میں بیٹھ کے اڑ کے عثمان پہ اڑوں گا؟ بلکہ مجھے فکر لگا دے گا کوئی ڈاکو نہ پڑ جائے مجھے۔ یہ تو بتایا مجھے پریشان کر دے گا کہ اب اس کو میں نے گھر کیسے لے کے جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدنی صاحب کے پاس 5 کلو سونا ہے۔ اور بھائی یہ دنیا تو تمہیں ٹینشن دینی ہے۔ کل متاع دنیا قلیل، یہ دنیا تھوڑی سی چیز کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تھوڑی چیز ہے، تو کہتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے تھوڑی چیز ہے، قرآن کو مانا ہی نہیں ہم نے۔ آج جتنے بیٹھے ہیں لفظ سننے والا ہے، کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دائیں بائیں کو دیکھ کے نماز پڑھیں کریں؟ ہاتھ کھڑے کریں ذرا ماشاء۔ اگر تم نے یہ دائیں بائیں نہ دیکھا کہ اس کی جراب پھٹی اس کو جراب لے کے دینی، اس کی کوٹی پرانی اس کو کوٹی لے کے دینی، اس کی چادر پرانی اس کو چادر لے کے دینی، تمہارا فرض نماز مسجد میں آنا کسی کام کا نہیں۔ میں فتویٰ دیتا ہوں، کسی مائی کے لال میں جرت ہے مجھے فتوے میں چیلنج کر کے واپس کرائے میرا فتویٰ، میں واپس لوں گا۔ نہیں کوئی چیلنج کر سکتا، صرف فرض نماز مسجد میں لائے تھے اس وجہ سے کہ غریب امیر کی خبر ہو جائے، دکھی سکھی کی خبر ہو جائے، لوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ اور میں یہاں پاکستان کی مساجدوں کے کتنے نمازی دکھاتا ہوں جنہاں دیاں بوئیاں نکل دیاں بوتھے تے نمازاں واجدیاں، اپنی سگات بھی نال لے جاؤ، کڑے نال دینا سلام بھی نہیں لیتے۔ ایتھے میں تانوں متکبر نمازی وہانا ہے، چونیاں نہیں، پورے ملک چے ہر مسجد وہانا ہے جڑے مسجد چاندے نے کہ انہاں سلام لینا اپنی توہین سمجھ دیں۔ بھئی مسجد میں تو آئے تھے دائیں بائیں کی خبر پوچھنی، مگر ساڑھے رواج ہے کہ یہ نا تو نماز پڑھنی ہوندہ، وہ آندہ تیرے لیے ہونی پڑھن، تو دوجہ آندہ نہیں ہوندہ تو نہ آوے میرے لیے ہوندہ۔ اور بھئی یہ تو بولی شیطان کی بولی ہے، نہیں آتا تو اس کو لانا ہے، نہیں آتا اس کو پیار سے لانا ہے، پیار سے نہیں آتا وہ دوسرے طریقے سے لانا ہے۔ کیا دوسرا طریقہ ہے؟ جو بولی وہ سمجھتا اس بولی سے لانا ہے۔
جو بولی سمجھتا ہے اس کو پیار محبت سے جنت کا وارث بنانا ہے، ہم نے بھی جنت میں جانا، اس کو بھی لے کے جانا ہے۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کس طرح ہم کریں گے؟ اللہ جاندہ بڑا دل خوش کر دیتا، مینوں اگلا جلسہ بھلیا پیا، تانوں ویکھ کے سلوٹ مارنا ہے۔ اینی فکر والے بندے میرے اگے بیٹھے نہیں، اور میرے کول بھی اللہ بڑیاں سونیاں گلاں کرا رہا ہے تاکہ امت دا فائدہ جے بڑا ہو جاوے۔ اتنے دوست احباب ہیں، بڑے وڈے جملے کہن لگا میں، میریاں بہناں بھی سن، ایتھے رن بیمار ہوئے رات ہی گڈی پا کے لے جانا ہے، بیگم بیمار ہوئے رات ہی گڈی پا کے لے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھن والے ہو، انشاءاللہ میں دعا کراؤں گا، ذرا سنیے دھیان سے، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں رات ہی گڈی پا کے لے جانا ہے۔ میں جتنے بزرگ بیٹھے ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، سنیے ذرا دھیان نال، نا جی جننے بیٹھے جے رات ہی گڈی پا کے لے جانا ہے۔ اگر ماں بیمار ہوئے آنا سر بن کے پیرو سیاپا پایا نیندہ حرام کیتیاں، ڈسپرین کھالا صبح تن لے جاؤں گا۔ پر جے کدی قرآن پڑھے آندہ ناصر مدنی رونے رو رہا ہے کہ نال دے ملے دی خبر رکھو، اتے سکے باپ اپنے پترانو آندے پترو گوٹھے لواؤ کتے کڑیاں حصہ نہ لے جائیں۔ میں رونا رو رہے ہیں کہ نال دی گلی چے بیوہ عورت دی عزت دا خیال کرو، باپ اپنی بیٹی دے حق پتر دے نام لا رہے ہیں۔ بولو بولو ذرا سوچو، اتنا مجمع ہے آج اپنے اپنے گریبان میں جانکیں سکیاں تیاں دے حق رضامندی نال اسی گوٹھے لوا رہے ہیں۔ تیاں نو پتا میرے پرا ملنا نہیں، میرے مامے نے ملنا نہیں، میرے پیو نے ملنا نہیں۔ ہائے میرے اللہ، میریاں 4 بیٹیاں نے، میں گیا عمرے تے اس دفعہ 2024 چے 6 دفعہ، اللہ دے فضل نال بھائی نمان نو پتا ہے، تے جدو میں عمرے تے جاواں میں واپسی تے دعا مانگدا ہوں ہے، جدو میں کھڑا ہوں ملتزم دے سامنے تے میں پھر اوتھے اللہ دے کار دے نال سینہ لا کے دعا مانگنا ہوں ہے، بے نیاز تیری چوکھڑ تے میرا ہاتھ ہے تے سینہ تیرے بیت اللہ دی دوار دے نال بالکل ملتزم دے سامنے کھڑا ہے۔ بے نیاز ربا، دنیا چ جد تک میریاں تیاں بوئیوں نہ اٹھن، بڑیاں نہ ہون، مینوں اپنے کول نہ بلائیں۔ مینوں بندے آندے نے ایڈی لمبی دعا گل خیر ہے، میں کہا ایک کوئی وجہ وے، بھابیاں مرضی نال کھان بھی نہیں دیندیاں، بھابیاں مرضی نال پین بھی نہیں دیندیاں، بھابیاں مرضی نال سون بھی نہیں دیندیاں، بھابیاں مرضی نال اٹھن بھی نہیں دیندیاں، بھابیاں مرضی نال خریدن بھی نہیں دیندیاں۔ تیاں دی قسمت پردیس وے بابل، پتراں لئی جگیراں، دکھ سکھ سہون چپ کر رہون، تیاں دیاں تقدیراں، تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں۔ اوہ لوکو میں لوکاں نو آنا ہے دائیں بائیں دی خبر رکھو، ڈسکے ویچ ساس نے اپنی پنیویں دا قتل کیتا، 3-4 رشتیاں دا قتل کیتا، 9 بنا کے لے آندی پہن کولون ویرا پی منگی، 9 بنا لئی پتر دے بیٹ دے ویچ سنو نشانی ہے پتر دی، 9 نو مارتا گلا کٹ دیتا، منہ ساڑ دیتا، پیٹ وچوں پوترا کٹ کے مارتا۔ یہ قتل نہیں ہوا، 4 رشتوں کا قتل ہوا ہے۔ پہلے اس نے اپنی ماسی ہونے کا گنوی، میرے نبی نے کہا ماسی ماں دی جگہ تے ماسی دے رشتے دا قتل کیتا ہے۔ پھر عورت نے دوسرا کیا قتل کیا ہے؟ اپنے بیٹے کی نشانی کا قتل کیا ہے۔ تیسرا اس نے سنیے دھیان سے اس لڑکی کا قتل کیا ہے۔ چوتھا میرے محمد دی کلمے علی تی دا قتل کیتا ہے۔ جرم ایک ہے اور اس میں دیکھ لیں 4 رشتوں کا قتل ہو گیا۔ اللہ کی قسم ہے میں آپ لوگوں کو بھی آج جوڑتا ہوں، ہماری بیٹیوں کو جلایا نہ کرو، ہم تمہیں جلانے کے لیے تو نہیں دیتے، نہیں دل کرتا واپس بھیج دیا کرو، ہم تمہیں جلانے کے لیے نہیں دیتے۔ قرآن کا سپارہ لے آؤ، 3 سپارہ ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو تانے میں نے مارتے، ساس تانیاں نال بہو نو چکن وچ اگ لان تے مجبور کر دیندی۔ یہ بھائی میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھا، میرا مرنے کو دل تو نہیں نہ کرتا، مگر یہ زبان کا تیر اتنا بھی تیز ہے یہ مرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ عورت ذات تانا مارے تے جنگاں لگ جاندیاں سی، عورت ذات تانا مارے تے بچے میں ویکھیا قتل کر دیندے نے، عورت ذات اپنی زبان ہلائے تے لوگوں اتنا
تیز تیر برساندی ہے، بندے لڑ کے مر جاندے۔ قرآن نے ہلاکت بربادی اسی لیے کہا ہے کہ یہ زبان کا تیر بڑا خطرناک ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں چونیاں میں اپنی بہنوں سے، وہ لوگ جس باپ نے بیوٹی پارلر تو میک اپ کرا کے تیرے پتر دے نال کار چ تھی نو سجا کے بٹھایا تے واپس ہڈیاں دی گٹھلی کر پہنچی، جلا ہوا منہ پہنچا باپ کے پاس۔ بتائیں یہ بیٹیاں جلانے کے لیے ہم دیتے ہیں؟ دیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں، بڑے درد نے اس دنیا چے اتنے لوگ بیٹھے جے سنیے ذرا دھیان نال، ماں بھی روندی رہ گئی، باپ بھی روندا رہ گیا۔ بڑے بڑے جملے کہنا چاہنا میں، کتنے دوست باپ بیٹھے جے اج دا درس قرآن اپنے دل وچ لے کے جاؤ، تانے مینے نہ ماریا کرو، ہلاکت بربادی انہاں لوگاں واسطے خدا دا واسطہ ہے۔ آج اپنے گھروں میں لے کر آئیں یہ باتیں، اتنا درد سے یہ مجمع سن رہا ہے، اور میں ایک بات سمجھا رہے ہیں انہاں بابیانو جڑے چونیاں دے اندر سنیے ذرا دھیان نال، جڑے آندے پترو گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جان، ایڈیاں جو تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں دی، جامدیاں نو کسے ٹوئے چناب دین داؤ، جامدیاں نو کسے نہر چھروڑ دین داؤ، نہ کچھ دینا پہندا نہ لینا پہندا، پر ایک میری گل یاد کر لاؤ، پت کو پت ہو جاندے نے، تیاں ماپیاں دیاں بیماریاں سام لیندیاں نے، تیاں ماپیاں دے جنازے سام لیندیاں نے، ماپیاں تے اوکھے ویلے آون تیاں دوڑیاں ہی آندیاں نے، پتر مکھ بھی پھرن تیاں دوڑیاں آندیاں نے، پتر زمیناں ونڈاؤں دے تیاں درد ونڈاؤں دیاں نے۔ نشہرہ ورکاں چک بابا فوت ہویا، یہ جنازے نا بڑے بڑے لوگ شامل، میں ہاتھ جوڑاں گا، خالی ماں باپ دا میں شان بیان نہیں کر رہا، ہر رشتے کا میں تقدس بیان کر رہا ہوں، چاہاں کہ آج کی تقریر اپنے دل میں بٹھا کے لے جاؤں۔ سنیے بابا کھڑا ہو گیا، لوگوں میں فتوہ دینے لگا ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے یہ قاری صاحب امامت کراتے ہیں، مجھے واٹس اپ کر دیں ایک قید، میں اپنا فتوہ واپس لے لوں گا، فتوہ دینے لگا ہوں۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں کہا ہو اولاد سے پیار کرنا ہے، بلکہ یوں کہا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ ہے۔ اللہ نے اولاد کو فتنہ کہا ہے، اور ہم نے اس کی خاطر بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے دیا، یہ فتنے کے مگر اپنی آخرت برباد کر لی، اس فتنے کے پیچھے لگ کے اپنی قبر برباد کر لی۔ نشہرہ ورکاں جب بابا کھڑا ہو گیا، آندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے، یہ دے پتر بھی چوپ یہ دے پرا بھی چوپ، بابا کھڑا ہو گیا کہندہ میں ابھی لینا ہے، یہ دے بیٹی دوڑی دوڑی آئی، ویرو دنیا کتنی بے وفا ہے، کتنی بے وفا ہے، بیٹے بھی چوپے ہیں، پرا بھی چوپ، بیلی بھی چوپے۔ بابا کھڑا ہو گیا، آندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے، پتر بھی چوپ پرا بھی چوپنے، یہ دی بیٹی نو پتہ لگا، دوڑی دوڑی آئی، آدھی وے میرے بابل دے بیلیا قرضہ میں اتار دا گی، آدھا نہیں منو ابھی چاہی دے، انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں، ہتھاں دے بریسلٹ تے کڑیاں تے مندریاں تار دیتیاں، آدھی لے وے میرے بابل دیا بیلیا ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دا گی۔ بابا اچھی اچھی رون لگ پیا، آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں، میں 12 لاکھ دینا ہے، یہ دی مانس سی میرے کل، مینو آندہ سے میں مارا میرے وارسانو دے دیوی، جے میں کہندہ میں 5 لاکھ دینا ہے، یہ دے پتران کنا سی میں وارس ہے، پراوان کنا سی میں وارس ہے، پر میں ویکھنا سی مویاں دا کون وارس بندہ ہے، آدھا اج پتہ لگ گئے تیاں کار ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں، ماپیاں نو دکھے آوے بک بک نروندی، ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں، توے
تے روٹی ہوے روٹی بھول جادیاں میں جملہ بڑا درد والا کہنا چاہتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں کبھی بیٹی کا حق بیٹے کو نہ دینا اور لوگ کو گل لکھ لو جدن تیری منجی چونیاں چترنی ہے ادھر کہانی بھی نال ہی مک جانی ہے یہ تیریاں شہزادیاں تیاں تیرے کر دیاں مالک نہیں رہنیاں میرا ایک بیٹا ہے قاری صاحب اکلوتا بیٹا ہے اور پیار بھی بڑا کرتا مجھ سے مجھے کہتا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے تو میں نے قاری صاحب ان کو بولا بیٹا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے مہمانوں کو کون مارتا ہے کہتا پاپا واقعہ مہمانوں کو تو کوئی نہیں مارتا میں کہ یہ میری مہمان بیٹی 6-7 سال بعد اپنے گھر چلی جانی بیٹا ان کو میں کیسے مار سکتا ہوں آپ کو بھی آج جوڑ دیتا ہوں کبھی بیٹیوں کی بادشاہی زندگی میں ختم نہ کرنا یہ بچے تیری بیٹیوں کو رول دیں گے رول جائیں گی تیری بیٹیاں ان کے نام اگر 25,000 بھی ہے تو ان کے نام ہی لگا کے جانا یہ بیٹے رول دیں گے تیری اولاد کو یہ بہویں رول دیں گی تیری بیٹیوں کو ابھی یہ ظلم کر کے نہ جانا یہ جو ظالم سچ سے کہتی ہیں میرے گھر کو نہیں سنبھال سکتی میں کہوں گا سپنی نہ بن امام غزالی نے نصیحت الملوک کتاب لکھی کہ عورت جانوراں لیاں قسماں نے وہ دے وچ ایک سپنی دی صفت ہے سپنی اپنی جنس نو کھاندی ہے جڑی سس کہے نو نو پیسے نہیں پڑھانے نہیں پینا جنے پہلی رات اپنا جسم تیرے پتر دے نال لاتا دولت چلے پانی تو عورت دے برابر کر دیتی یہ کہتے گھر نہیں سنبھالتی عورت یہ چونیاں میں میرا فتویٰ ہے عورت کی تذلیل کرنے والا ذلت کی موت مرے گا عورت کوئی عام لفظ کا نام نہیں عورت سے تو اللہ نے اپنا خانہ کعبہ آباد کرایا ہے آج جو بیت اللہ کی رونقیں یہ عورت کی بنا بھی رونقیں لگائیں اگر حضرت نبی سلفی صاحب اس بیت اللہ کی زمین پہ ہاجرہ نہ بیٹھتی تو آج بیت اللہ آباد نہیں ہونا تھا یہ صفا مروہ کی رونق ایک عورت کے قدموں پہ ہے مگر وہ صفا مروہ کس لیے ہے سنیے نہ ماں اپنے واسطے دوڑی صفا مروہ تے ماں نہ اپنے لی دوڑی نہ ابراہیم لی دوڑی ان کمے پتر جڑے آندے ماں پیو کر دے کی نہیں سنیے صفا مروہ تے جدو ماں گئی صفا تے او دو گئی پتر لی سنیے کی پانی لب جے روٹی لب جے جتے ہری بتی جاگ دیئے اتھے روٹی لی نہیں دوڑی ذرا نکتہ سنو آج لوگ ایک سمجھ دینے صفا مروہ تے ماں دوڑی تے کو کفیت نہ یہ جھوٹ ہے صفا تک دوڑی کدے لی پتر دی پوکھ پیاس لی کچھ ہے لب جے جدو جتھے ہری بتی جاگ دی وہ جگہ تے پہنچی ہن پانی بھی پل گیا روٹی پل گئی تے پتر لی دوڑ اٹھی میرا پتر دسنوں ہٹ گیا ہے کوئی شے لے نہ جائے اس لیے دوڑی پتر دسنوں ہٹ گیا ایتھے کنے منڈے بیٹھے جڑے ماں دے کمرے دے لاگو لنگ جاندے باپ دے کمرے دے لاگو لنگ جاندے نظر ہی نہیں آتا باپ نظر ہی نہیں آتا اللہ اکبر پھر مروہ تے گئی پھر ویکھیا پتر نظر آیا 7 چکر لائے اتو آواز ہاجرہ 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 3 آوازاں وجیاں بی بی نو پانی بھی پل گیا تے روٹی پل گئی کتے کچھ ہے ہی نہ پتر نو لے جائے جڑے والے اللہ دی بندی دوڑی دوڑی آئی بی بی جڑے والے پاک اسماعیل دی اڈی دے قریب چشمہ پیا چلے اللہ دے خلیل دی بیوی ہے بے نیاز دا گھر آباد کر رہی ہے ویکھیا اسماعیل دی اڈی دے تھلے پانی دا چشمہ ہے ماں نو روٹی بھی پل گئی پانی بھی پل گیا پتر دی پہ گئی خوشی پل گئی کہ پانی لب گیا ہے ڈر پہ گیا پانی پھیل جائے گا اسماعیل نو روڑ کے نہ لے جائے کنکراں کٹھیاں کیتیاں نے ہائے ماں کہہ دیا ماں زم زم رک جا پانیاں رک جا پانی آواز دے کے بولیا مولا تیرے حکم نال چلے آئے حاجرہ کہہ دیئے رک جا فرمایا پانیاں جڑا میری
کدی کدی اودیاں بھی مننیاں پیندیاں نے فرمایا پانیاں رک جا جڑے ویلے پانی رکیا بی بی پاک نے پانی دا لپ بھریا واٹر سیٹ فرنی سیٹ سوپ سیٹ ٹی سیٹ اپنی بیگم نال بیٹھ کے کھانے والوں سنیے ماں باپ لیدا بیٹھے نے بیوی بچیاں نال بیٹھ کے گندی موجاں کرنے والوں چونیاں میں ناصر مدنی آیا سنے ماں نے پانی بھر کے لپ اپنے منہ نوں نہیں لایا پہلو اسماعیل دے لبانو لا دیتا ہے اینو ماں کہندے جنت والیاں ٹھنڈیاں اچھا بھئی 7 چکر میں صفا مروہ دے لائے 3 دفعہ میں پانی پیتا کنی دفعہ بھائی نمان او جڑیاں نال بہن والی جگہ بنی ہے بھئی میں اتھے بہ کے ساہ کڈیا جوان بندے اتھے تھک جاندے نے صفا مروہ اگلی دفعہ میں حج تے اتے اس گڈی دے اتے صفا مروہ کیتی اینی تھکاوٹ سی حج دی مینوں میں ایک بابے نوں ریڑی تے طواف بھی کرایا تے تھکیا سا تے میں تانوں پوچھن لگا ہے حاجرہ دی کی کیفیت ہوئے گی 7 چکراں دے بعد جدوں پتھر نکیلے ہون گے وہ کدی غور کیتا ہے 7 چکر لاؤن تو بعد کی کیفیت ہو پتھر کٹھے کرن تے پھر پتھر لا کے زمزم روکنا تے پھر لپ بھر کے بھی اپنے منہ چ نہیں پایا پہلے پتر دے منہ لایا ہاتھ جوڑنا چونیاں دے اندر جد تک زندگی ہے ماں تو پہلا روٹی نہیں کھانی باپ تو پہلا روٹی نہیں کھانی باہروں نار لے آویں تے پہلے ماں باپ اگے پھر پتر خیر اما چک بچوں شہ چک لی وے پتر خیر اماں ساڈیاں ودیاں تو کھادیاں نے ہن تیریاں ودیاں اساں کھانیاں نے ساڈیاں جھوٹیاں تو کھادیاں وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا تے جدن بیگم کہے تیری ماں دی روٹی پکانا فرض نہیں یہ ٹک ٹاک ماڈل یہ فیس بک ماڈل یہ یوٹیوب ملا یہ ڈیجیٹل ملا یہ کہتے ہیں بہو کے اوپر فرض نہیں ساس سسر کی خدمت کرنا میں کہا مولوی تیرا ٹوٹے چولا تو ڈگے لیٹرین ویچ تے بیٹھا ہوئے منجے تے تیری 9 لاگو لنگے تو انہوں آکھے پانی پھڑائی میں دوائی کھانی تو آکھے میرے تے فرض نہیں پھر تینوں پتہ لگ گئے قوم نو انج موٹیویٹ کرنا ہے یہ کیسے فتوہ بازی شروع ہوگی اور شیم فار یو بتائیں ایک بہو کے لیے سارے گھر سے اچھا کمرہ بناتی تو ساس اچھا لباس بناتی تو ساس اچھا زیور بناتی تو ساس اچھا جناب اعلیٰ سنیے نبی اعلیٰ دنیا میں مال دوے تو نبی سسرال والے سارے گھر سے خوبصورت کمرہ دیا بیٹا پال کے دیا میں بتاؤ سوچنا چاہتا ہوں بہو کے آنے سے پہلے گاڑی کھڑی کی بہو کے آنے سے پہلے کمرہ سجایا بہو کے آنے سے پہلے مسحری سجائی بہو کے آنے سے پہلے اس ماں باپ نے بچے کے لیے پلان فار کار لی کہ اس پہ میں نے دولہ بنا کر لے جانا ہے بتاؤ ناصر مدنی کو چونیاں میں کوئی بندہ سب سے اچھا مکان دے اچھی گاڑی دے چھانگے مانگے پول لاگے میں نو کھڑا ہوئے تے جناب ہاتھ دے وے مدنی صاحب رکو تے میں کہا نہیں میرے کو ٹائم نہیں انہیں اگلے پول تے میری گڈی روک لینی انہیں کہا اتھے کر گڈی تینوں اسی دیتی ہے تیرے کو سالی ٹائم نہیں گڈی ویلی کر اوہ بولو اور چلیا ناصر مدنی ہوئے نسلی منو دیتی ہوئے کسے گڈی تے کوٹھی تے کار تے میاں صاحب توجہ میرے جتنا بیٹھا مجمع یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے ذرا ایمان سے سننے والا ہے کوئی بندہ منو اینیاں کاراں تے کوٹھیاں تے بلڈنگ دیوے تے میں تے اپنی گڈی تو اتر کے آکھاں گا تسی سارے دے چ بوو میرے کام جان پہاڑ چ میں پہلے تانوں چھڑ کے ہونا کتھے جانا ہے جتھے کہن میں اوتھے چھڑ کے آؤں اور دسو ہے فرض واجب سنت دی گل نہیں میں نسلی ہے نا انہاں میرے تے احسان کیتا ہے دسو ہے فرض واجب سنت پوچھن والے ہو کہ ساس سہرے دی خدمت کرنا فرض ہے جنہیں سارے گھر تو سونا کمرہ تیری تیلی سجایا ہے ایک روٹی دے بھی حقدار نہیں سب سے پیارا بیٹا دیا تمہاری بیٹی کو اور تم فون پہ پوچھتے ہو ساس تیرے کو کام تے نہیں کراؤں دی ساس نے کڑیاں لومہ لائیاں نے بھی جنہیں دی تانا بانا پا آج تھے کیڑی کڑیاں لومہ لگیاں اوے پترو جیڑی تیری بیگم کوے بولو ہیلو ایکسکیوز می پلیز مجھ سے کام نہیں ہوتا
وہ بھی سویرے اٹھ کے ماما میری بیگم سے گھر کا کام نہیں، تو بیمہ کرا کے مر جائے شیشے چلاؤنی ہے، تو انہوں کہا کام کر۔ میری ماں نے پکایا، میرے پیو نے کمایا ہے، ہن میں کما کے لے آواں گا، تو پکا کے کھواویں گی۔ اچھا کنی کھوایا ہے؟ مثال تسی 5 روٹیاں کھاندے جے دن چ کنیاں 5 5 تے 15 150 روٹیاں مہینے دیاں، ہن توجہ میرے ول 5 تے 15 150 بولو مہینے دیاں 1800 سال دیاں 36,000 سالاں دیاں۔ آیا دودھ ماں روز پیاوے 8 کلو مہینے دا، 2 کلو کھیر والا 10 کلو مہینے دا، 12 10 120 3 من سال دا 20 تے 60۔ میری ریاضی بڑی پکی ہے، 20 تے 60 میاں صاحب 20 تے 60، توجہ بھی پلیز ادھر 60 20 تے 60 من دودھ 20 سالاں دا، اور 20 سال دی عمر چ بچے دا ویاہ ہو جائے 60 من دودھ بندا ہے۔ جڑے میرے سیانے پرا بیٹھے نے جنہاں دی شادی نہیں ہوئی یا ہو گئی ہے، جدن بیگم کہے ماں پیو دی روٹی نہیں پکاونی، انہوں کہنا یو آر رائٹ، بالکل ٹھیک ہے تو رائٹ تے ہاں، پر ایک کپا کام کریے۔ میری ماں نے مینوں 60 من دودھ پیا ہے تے 36,000 روٹیاں گرمی سردی بخار چڑے لتھے چ پکا کے کھوائیاں ہیں، آپاں 36,000 تو ایک بھی ود نہیں دینی تے 60 من دودھ تو پائیا بھی ود نہیں دینا، 60 من دودھ پیا دیے تے 36,000 روٹیاں کھوائیے تے آپا بچے لے کے وکھرے۔ ایک پائیا دودھ بھی ود نہ پیاؤ، ایک روٹی بھی ود نہ کھواؤ، بس واپس کر دو۔ تے میں نہیں کیا کرو، اللہ کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ آندا انجی پیار کرنا جو میں بچپن چینا تیر تے رحم کھادا سی، انجی کھانا رحم۔ سوچو میرے وال اللہ اکبر، ہون مان گئے جے تسی ایسی کھوانی ہیں، ہون میں تنہوں اگلی گل سناواں گا۔ میرا باپ دنیا تو گئے 27 ورے ہو گئے، اسی 5 پرا 3 پہنا ہے، ساڑھے باپ نے ایک دے ہاتھ دی بھی پکی نہیں کھا دی۔ کوئی باپ 2 روٹیاں کھا کے فوت ہو جاندہ ہے، کوئی 10 سال دے روٹیاں کھا کے، کوئی 20 کوئی 100 کوئی 1000 کوئی 2000 بڑھا بندہ ایک روٹی کھاندہ ہے سارا دن چ، آدھ 2 کھاندہ ہے تے کنے کو دن زندگی ہے۔ 9 دی عمر 30 سال تے بابے دی عمر 60 سال، جنہ چکر 9 نے پہنچنا 60 سال نو بابا جی خبران چ پہنچ جانے۔ اے حافظ شریف صاحب انہوں دے والد فوت ہوئے، یہ میرے بھائی بابر کے والد فوت ہوئے، بتائیں یہ کتنے ہزار روٹیاں بہو کے ہاتھ سے کھا کے گئے ہیں، کتنے ہزار۔ کوئی 2 کھا کے فوت ہو جاندہ ہے، کوئی 1000 روٹی کھا کے فوت ہو جاندہ ہے، کوئی 500 کھا کے فوت ہو جاندہ ہے، کوئی 300 کھا کے فوت ہو جاندہ ہے۔ ہاں سنیا جتے آنل حضرت بابا جی ابراہیم آئے، آن کے دروازہ کھڑکایا، اندر آواز آئی کون؟ میں جملہ کہاں کتھوں لباں گے تینوں ماں، اے میرا رنگ ہے نہ سونا نہیں، میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی، پر میں جدو قبر تے جاواں، اے میں اپنے وال پیپر تے باپ دی تصویر لائی ہوئی ہے، جدو میں ویکھاں کلیجے روگ پہ جاندہ ہے، اینے خوبصورت سن میرے والد صاحب، پر میں جدو شیر پڑھ دا انہاں میں قبر تے جاواں شیر پڑھنا انہاں ہے، اتے چان منور صورتاں دیندے قبری پا، 2 مکھڑیاں تے مٹی پانی بڑی اوکھی، پرا نپنے بڑے سوکھے، پیرا نپنیاں بڑیاں سوکیاں۔ پائی میاں عبدالحفیظ صاحب ہجے بھی اپنے باپ دے ٹک ٹوک بنا کے لاؤندہ اپنی ایڈی تے نال ویڈیو لگی ہوندی نال تصویر، اور دورو گل سنیا جتے آن نال ویرا 2 مکھڑیاں تے مٹیاں پانیاں اوکھیاں ہیں، جدو پتر پیو دی قبر تے ماں دی قبر تے سلیپاں مودیاں مار کے چونیاں دی مٹی آچ لے کے مودی مارن لگ دا سلیب تے مٹھ پون لگ دا ہے، یا پتر جاندہ یا رب جاندہ ہے، اماں جنہیں کدی میری مٹی لگنی دیتی اج میں کیویں مٹھ پر کے لے مائے ساویڑا ونڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا
اسا سارا ونڈیا ہر بھی وانڈ لے کھیت بھی وانڈ لے وانڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈانگے تیرا پیار دس کیویں ونڈانگے ماں پیاری ماں میری ماں آیا پاہنی رل مل بئیے کہ آج جا کے جفا پالے آج بڑیری ماں باپ پتر خیرے آیا پاہنے رل مل بئیے کتے بھی چھڑے نہ مر جائیے جا دنیا تے ممتا وسدی جا میرے رب دانا دس کتوں لبانگے تینو ماں ہن کتوں لبانگے ماں پیاری ماں میری ماں مائنی تو جنت سزاڑی تیرے نال پریت سی ڈاڑی جدوں دا کی تائی پڑھتا ساتھو خوش کی ٹھنڈی چھان دس کتوں لبانگے تینو ماں دس کتوں لبانگے ماں پیاری ماں میری ماں ماں سونی ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں جنتوں دے وچ محل ہوے تیرا اے ہو دوا منگا دس کتوں لبانگے تینو ماں دس کتوں لبانگے ایک برگیڈیئر صاحب دا میں نے فون آیا مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا میں کہا جی بولے کہتے میں نے اپنے بیٹے کو پوچھا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی رونگ کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا مجھ پہ بلیو کرنا میرے سے اگری کرنا میرے کنسپٹ کو سمجھنا میری ریزن کو سمجھنا پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ میں نے بولا what your problem میرے بچے کیا تمہیں مسئلہ ہے اپنی ماما کو مانی رونگ بول رہے اس کا تم نے دودھ پیا ہے وہ بولتی کیا ہے تم نے کیا کہا ہے کہتا پاپا مجھ پہ بلیو کریں میرے سے ایگری کریں میری ریزن کو سمجھنے پاپا میں جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی دودھ پی لو لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا مگر اب والی سچی ایک دفعہ پوچھتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے دودھ پیا کہ نہیں پیا بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے آج کتنے بیٹھے ہیں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں
پاس بلاتی ہیں، لوری سناتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، سینے سے لگاتی ہے، کلمہ سکھاتی ہے، مسجد لے جاتی ہے، ڈھونڈ کے لاتی ہے، دیکھنے آتی ہے، پاس سلاتی ہے، یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، خوب رلاتی ہے۔ قسمت والے وہ ہیں جن کے بابا ہیں، بابا ہیں، قسمت والے وہ ہیں جن کے بابا ہیں، بابا ہیں، پاس بلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پارک لے جاتے ہیں، جھولے دلاتے ہیں، لاڈ لڈاتے ہیں، مہنگا پڑھاتے ہیں، گاڑی دلاتے ہیں، پٹرول ڈلاتے ہیں، یاد جو تیرے احسان مجھے پل پل آتے ہیں، خوب رلاتے ہیں۔ قسمت والے یہ ہیں جن کے بابا ہیں، بابا ہیں۔ جتنے بڑے بڑے لفظ ہیں سنیے دھیان سے، آخری باتیں اپنے دل میں لے جانا۔ میرے بچوں یہ چٹی چمڑی والی نو ایک کے کہندے ڈونٹ ٹچ می لائف، ماما پاپا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اس کو نہیں چھوڑوں گا، لے جاؤ میرے بچوں، اس بھور پری کو لے جاؤ، دنیا کے کس نکر پہ جاؤ گے، جس دن تیرا پیسہ ختم ہو جائے گا یہ حور تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی، لے جاؤ۔ ماں باپ اس مارکیٹ سے لے کر دکھانا، تم کہتے ہو ماما پاپا تم کو چھوڑ سکتا ہوں، اور یہ جو لڑکے کہتے ہیں نا وہ لڑکی مجھے پسند ہے وہ میرا جیون ساتھی ہے، ان چنوں سے میں کہتا ہوں اگر تیرا کلر دیکھ کے خوبصورت